السلام علیکم خاتون حضرات، وقت ہو رہا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار جنید آج میں نئی نسل کی جو سب سے اہم پرابلم ہے اس وقت صحت کے حوالے سے وہ ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں خود بھی بڑا پریشان ہوں اور ظاہر ہے میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں پریشان ہیں. یہ جو بچے ہیں ہمارے، یہ جو ہماری اگلی نسل ہے یار، انہوں نے صبح کے ٹائم ناشتہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہو. ایسے یار ناشتہ صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، رات کو تو نہیں ہوتا ناشتہ. نہیں، کئی جرنلسٹ 12 بجے بھی کرتے ہیں ناشتہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح کے ٹائم بچے کرتے ہیں نا اسکول جانے. یار ویسے سیریس ناشتہ بہت ضروری ہے اور زیادہ تر لوگ اس کی افادیت سے آگاہ نہیں ہے یا ناشتہ نہ کرنے کے مضمرات سے آگاہ نہیں ہے. بہت خطرناک ایک پریکٹس ہے یہ ناشتہ چھوڑ دینا. اور ناشتہ چھوڑنے والا جو بچہ ہے اس نے 2, 2:30 بجے 3 بجے گھر آنا ہے اور صبح صبح اٹھ کے خالی پیٹ اس نے چلے جانا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں ان کے جو 6-7 گھنٹے ہیں، 5-6 گھنٹے ہیں خالی میدا، یہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. کتنا کوئی ان کا ادھر دماغ کام کرے گا. یا اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت تندرستی دے اور اپنی حفاظت میں رکھے. کیا ان کی صحت ہوگی یار؟ ناشتہ ہی نہیں کرتے، جو میرا خیال ہے تینوں کھانوں میں سے سب سے زیادہ ضروری چیز. یہ جو سک کڈز ہاسپٹل ٹورانٹو کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کے ہاں جتنے بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے، ان میں سے 80% بچے ایسے ہیں جو ناشتہ نہ کرنے کے عادی ہیں. اور یہ صرف ہمارا ہی معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ ایک سنگین صورت اختیار کرتا ہوا معاملہ ہے. برطانیہ میں بچوں کی اکثریت ناشتہ کیے بغیر سکول جاتی ہے، اور لیکن وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کو بہت سیریسلی ایڈریس کر رہی ہے اس مسئلے کو، اور اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اگر ماں باپ اپنا فرض پورا نہیں کرتے تو سکول کی انتظامیہ بچوں کو زبردستی ناشتہ کروائے، جبری ناشتہ کروائے. یہ اتنا ضروری ہے. یار میں تو ان ماؤں پہ حیران ہوتا ہوں جو صبح 5 بجے اٹھتی ہیں، بچوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، ان کو سکول بھیج رہی ہوتی ہیں اور سارا دن امیدیں لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا. محنت کر رہی ہوتی ہیں، وہ ناشتے کے حوالے سے ایزی ہو گئی ہوئی ہیں. اور یار کیا فائدہ اس بچے کی تعلیم کا یا اس کے بڑا آدمی بننے کا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے 6-7 گھنٹے صبح خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے اس کو بیماریاں لگ جائیں. بچے بیچارے کی تعلیم کا کیا کرنا ہے؟ 6-7 گھنٹے تو میں صبح سے دوپہر تک کہہ رہا ہوں. وہ جو ساری رات بھی وہ سویا رہا ہے، جو اس نے رات گزاری ہے 8 گھنٹے وہ بھی ڈال لو اگر، تو کم از کم 16 گھنٹے ہر گھر کا بچہ بھوکا رہتا ہے. عزیز صاحب ایسا نہیں ہے کہ صرف مائیں لاپرواہ ہیں، یہاں پر بچے بھی اتنے ضدی ہو گئے کہ وہ ناشتہ کر کے جاتے ہی نہیں. یہ تمہارے جیسی جو خواتین ہیں وہ یہی کہتی ہیں، مگر میں یہ آگے سے کہا کرتا ہوں کہ بچہ کو اپنی جیب میں سے پستول تو نہیں نہ نکال لیتا ماں پہ، وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. سختی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں، جو ہم ٹین ایجر اب بن گئے ہوئے ہیں، بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو مائیں، میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ نیمو پلاتی تھی کوٹ کے، اتنی سخت کڑوی، صرف اس لیے کہ بچوں کے خون صاف ہو، پھوڑے نہ نکلیں، پھنسیاں نہ نکلیں. اگر ہم وہ ماؤں کی سختی سے برداشت کرتے رہے ہیں تو ناشتہ تو پھر میرا خیال ہے اتنا کوڑا تو نہیں ہوتا. یہ ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے نا، یہ بچے کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے. تم ایک میڈیکلی چیز سنو، تم کہو گے یار یہ ڈاکٹر بھی ہے. یہ جو میدا ہوتا ہے نا ہمارا، یہ اس طرح ہل کے تو پیس رہا ہوتا ہے خوراک کو ہر وقت. جب آپ ورک کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ چلنے پھرنے سے خوراک جلدی ہضم ہوتی ہے. جب اس کے میدے کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، خالی ہے، تو وہ آپس میں رگڑتا رہتا ہے. یار بچہ بھج نس تو کر رہا ہے، اسی طرح وہ آپس میں رگڑ کے اللہ معاف کرے السر ہو جاتا ہے میدے. اچھا ایک تو یہ کہ بچے ناشتہ نہیں کرتے کہ یار کتنے تم انٹیلیجنٹ ہو آگے سے. اچھا یہ جو میں نے کیا اور میری بات سنو، ایک تو پرابلم یہ ہے کہ بچے ناشتہ نہیں کرتے، لیکن اب جن ماؤں کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں ان میں سے اکثر ماؤں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ خود ڈائٹ کر رہی ہوتی ہیں اور بریک فاسٹ کو سکپ کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ناشتہ چھوڑ دینا وزن کم کرنے میں بالکل بھی معاون ثابت نہیں ہوتا. جی سر، اور جتنے بھی دنیا میں اچھے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ آپ کو ڈائٹنگ کے لیے ناشتہ سکپ کرنے کا نہیں کہتے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ لائٹ ضرور کھائیں، لیکن کھائیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ناشتہ نہیں کرتا تو اس کے بعد جو کھانا کھاتا ہے وہ اتنی ہی مقدار میں زیادہ کھا لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بچوں کی
حالت ہو گئی ہوئی ہے. جس طرح فریج میں تازی سبزی لا کے رکھے 5-6 دن بعد اس کی شکل ہو جاتی ہے, اس طرح کی بچوں کی شکلیں ہو گئی ہوئی ہیں, سٹور کیے ہوئے بچے لگ رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارا وقت ہوتا تھا, ہائے ناشتے کے لیے رونق لگی ہوتی تھی پورے گھر میں. سویرے سویرے اٹھ کے سارے کو مسواک کر رہا ہے, کو دوڑ لگا رہا ہے, کو ورزش کر رہا ہے, کو ڈنڈ سپاٹے لگا رہا ہے. مائیں بیچاری تڑا تڑ ناشتہ تیار کر رہی ہیں, آٹا صبح اٹھ کے گوندنا, فریج والا آٹا نہیں, سویرے اٹھ کے آٹا چھان کے گوند کے اس میں دیسی گھیو کے وڑوں والے پراٹھے. بھوک لگنا شروع ہو گئی. ہفتے میں ایک آدھ دفعہ باہر کا ناشتہ بھی آیا کرتا تھا, یہ بھی اکثر گھروں کی پریکٹس ہوتی تھی کہ بازار کا ناشتہ, باقر خانی, نان کلچے, حلوہ پوری. یہ تو بڑے شہروں کی پریکٹس ہوتی تھی نا, ورنہ اکثر گھروں میں پراٹھا پکتا تھا, وہ یا تو رات کے سالن سے کھا لیتے تھے یا دہی سے کھا لیتے تھے, لسی سے روٹی صبح کھا لیتے تھے. لیکن بازار کا بھاری بھرکم ناشتہ دیسی گھی سے تیار کیا ہوا, یہ پرانے لاہور کے کلچر کا خاصہ ہوا کرتا تھا. ہاں, پرانے لاہور میں تو میں نے سنا اندرون شہر میں اوپر سے رسی کے ساتھ وہ ڈول لٹکا کے نیچے ناشتہ لے لیتے ہوتے. بالکل. اور یار مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ناشتے سے پہلے بھی شردائی کوٹ کے بچوں کو پلائی جاتی تھی, وہ بھی بچے پیتے تھے اور فریش ہو جاتے تھے, منہ ان کے لال سرخ ہو جاتے تھے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ چلو دیسی گھیو کا پراٹھا ہی کھائے یا روٹی کھائے. اب تو یہ جو براؤن بریڈ جسے کہتے ہیں وہ بھی نکل آئی ہوئی ہے, ڈبل روٹی آ گئی ہوئی ہے 36 قسم کی, پھر آپ کو ساتھ اور چیزیں 36 میسر ہیں. فروٹ اب جگہ جگہ پہ ملتا ہے, کم از کم فروٹ کھا لے صبح اٹھ کے, کوئی ڈبل روٹی انڈا کھا لے, کچھ کھائیں تو صحیح. بالکل خالی پیٹ رہنا تو بہت ہی بے وقوفوں والی بات ہے. رات کی روٹی پڑی ہوئی یار, وہ صبح اٹھ کے توے کے اوپر پانی ڈال کے مائیں ایسے گرم کر کے تو بچوں کو دے دیا کرتی تھی. کچھ کھا لے بندہ یار, سوائے قسم کے ہر چیز کھائی جا سکتی ہے, ایسی کون سی بات ہے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جس طرح ٹائر میں ہوا نہ ہو تو آپ گڈی چلائیں تو ٹائر برباد ہو جاتا ہے نا, اسی طرح میدے میں روٹی نہ ہو تو میدا برباد ہو جاتا ہے. راجہ پرویز اشرف نے اپنے لیے تاحیات سیکیورٹی عملہ منتخب کر لیا. سو موٹو کے ڈر سے پہلے اعلان نہیں کیا جا رہا. بڑا ضروری ہے, ان کو دینا چاہیے سیکورٹی کا عملہ تاحیات. 5 سال انہوں نے لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے, اب جب ان سے منصب چھن جائے گا اور وہ خدمت نہیں کریں گے لوگوں کی تو لوگ تو ناراض ہوں گے. چوکوں میں ان کو کھڑا کر کے تو دادے دینی شروع کر دیں گے زور زور سے. جتنی ان کی قوم کے لیے خدمات ہیں, ان کو کلا دیکھ کے قوم تو گھما گھما کے تعریف شروع کر دے گی. اکیلا دیکھ کے کیوں یار, وہ سیکورٹی والے آگے نہیں نہ جانے دیتے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اور یار تم کیوں ہے میں پٹھی باتیں کر کے مجھے پھنسواتے ہیں. اب تو وہ اکیلے رہ گئے, ان کی کابینہ بھی نہیں رہی, اور میں نے سنا اب تو ان کی خدمات جو ہیں وہ بیشتر علاقوں میں 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے تک پہنچ رہی ہے. اب تو صرف میرا خیال ہے 5-10 منٹ ان کی خدمت نہیں ہوتی, اس کے بعد پھر ان کی طرف سے خدمت شروع ہو جاتی ہے عوام کے لیے. اب دریاؤں میں پانی نہیں ہے تو خدمت کہاں سے کریں وہ یار. یہ کیا بات کر رہا ہے بیچ میں نے کو کیا بجلی کی بات, میں نے کی ہے, خدمت ہے ان کی, تم اس کو لوڈ شیڈنگ کا نام دے دیتے. میں نے لوڈ شیڈنگ کہا, ان کی خدمات کی وجہ سے میری فریج سڑ گئی ہے, تم میں پٹھی سیدھی باتیں شروع کر دیتے. راجہ صاحب بڑی خدمات ہیں آپ کی, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کو سیکورٹی ملنی چاہیے. گو ہماری فریجوں, اے سیوں, پنکھوں, بلبوں اور استریوں کو سیکورٹی نہیں ملی آپ کے ہوتے ہوئے, مگر آپ کو ضرور سیکورٹی ملنی چاہیے, کیونکہ آپ کے ساتھ تو سٹیبلائزر بھی نہیں لگا ہوا, اور آپ ماشاءاللہ ہیں بھی 220 وولٹ کے. سعودی حکام نے سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان نہ جانے کا مشورہ دے دیا. چلا مشرف صاحب کسی بڑے چھوٹے کی سن بھی لیتے ہوتے. سعودی عرب والے آپ کو ہمدردی سے ہی کہہ رہے ہیں حیور, ان کو پاکستانیوں کی طبیعت کا بھی پتہ ہے, چونکہ لکھوں پاکستانی ہر سال ادھر جاتے ہیں, اور وہ سعودی عرب والے گورنمنٹ والے ان کو دیکھتے ہیں, ان کی طبیعت کو جانچتے ہیں اور جانتے ہیں. اور ویسے بھی پاکستانی ادھر جو دعائیں مانگتے ہیں وہ سعودی عرب حکام جو ہے وہ قریب سے سن رہے ہوتے ہیں.
انہی دعاؤں کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں پاکستان میں، ورنہ وہ پوئم ذہن میں رکھیں توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا، اس گلی تے جٹ تگڑے او لیندے بھائیاں پا۔ ہائے، اور آپ کو پتہ ہے جٹ تو سارے ہی آپ پہ تپے ہوئے، چیف جٹ تو یہاں کے طوطے نہیں چھوڑ رہا، جس طوطے نے چوری کھائی ہوئی ہے وہ نہیں چھوڑ رہا اسے۔ تحریک انصاف کی رہنما فوزیہ قصوری نے سیاست میں حصہ لینے کے لیے امریکی شہریت ترک کر دی۔ ہائے 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 ہائے، بڑی بات ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جو ملک و قوم کے لیے ہر چیز قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ بالکل ہے۔ کہاں کی شہریت تھی؟ امریکہ کی۔ دیکھو ذرا، امریکہ کی شہریت چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، مل گئی ہوئی تھی ان کو۔ دیکھو ذرا، ملی ہوئی شہریت چھوڑ دی ہے انہوں نے۔ ان سے پوچھ سکتے ہیں کس طرح شریعت لے، اگر کوئی شہریت چھوڑے تو کوئی دوسرا اس کی شریعت لے سکتا ہے؟ نہیں عزیزی صاحب، لا دیکھو یار، کسی اور کو شہریت مل بھی نہیں سکتی، وہ یایا ہو گئی ہے، چھوڑ کے آ گئی ہے امریکہ کی شہریت یہاں کی سیاست میں حصہ لینے کے لیے، جی، جو امریکہ کی سپورٹ سے ہی چلتی ہے۔ برطانوی ایجوکیشن سسٹم نے سابق وزیر تعلیم وقاص اکرم کی اے لیول کی سند جعلی قرار دے دی، نااہل ہونے کا خطرہ۔ ایمان سے، یہ برطانیہ کی کاف لیگ والوں نے یہ کام کروایا ہے۔ برطانیہ کی یہ پاکستان کی کاف لیگ چھوڑ کے نون لیگ میں گئے ہیں نا، تو پھر برطانیہ کی کاف لیگ نے بدلہ لے لیا ہوگا، اور کیا ہوا ہے؟ چنگے بھلے انہوں نے اے لیول کیا ہوا ہے، اس طرح کے خوبصورت ہی لڑکے ہوتے ہیں جنہوں نے اے لیول کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے شیخ صاحب پورے اعتماد کے ساتھ آخری وقت تک اس الزام کی تردید کرتے رہے؟ اور یار، ان کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے سند اصلی ہی لینی تھی، وہ شیخ صاحب ہے، یہ جعلی سند سستی مل رہی تھی اس لیے انہوں نے یہ لے لی ہے۔ سمجھا کرو تم، یہ شیخ صاحبان ذرا صحابی کتابی اور دور اندیش ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا شیخ، وہ بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے گیا، اس نے بل جمع کر کے واپس رسید دیتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب 270 کا بل تھا، آپ نے 260 دیے، 10 روپیے اور دیو۔ کہتے کیوں دوں؟ ادھا بل نہیں تو پاڑ کے رکھ لے۔ شیخ صاحب جیسا صاحب کون کر سکتا ہے؟ ایک شیخ صاحب کو کسی نے پوچھا نا، یار یہ جو لاہور میں شہباز شریف نے پل بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ کیا فائدہ ہے؟ کہتا ہے بھائی جی سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ پل اترتے ہوئے موٹر سائیکل بند کر لیتے ہیں، چڑھتے اپنے خرچے سے ہیں، اترتے حکومت کے خرچے سے۔ اس لیے یہ جو شیخ وقاص صاحب ہے یہ پڑھے ٹھیک ہوئے ہیں، سند انہوں نے اس لیے جعلی لی ہے کہ اصلی مہنگی بہت ملتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ پتر جعلی لیلا کرنی تو وزارت ہی ہے۔ آئندہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے این جی اوز کی خواتین میدان میں آ گئیں۔ Then what? What's wrong in it? Tell me please. سیاست کرنی بھی آتی ہے ہمیں، جو این جی او چلا سکتی ہے نا وہ گورنمنٹ بھی چلا سکتی ہے۔ این جی او بھی غیر ملکی فنڈ سے چلتی ہے اور گورنمنٹ بھی غیر ملکی فنڈ سے چلتی ہے، اس لیے غیر ملکی فنڈ سے کوئی چیز چلانا ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھتا ہے؟ میں تو سائیکل بھی چلا لیتی ہوں، جعلی نوٹ بھی چلا لیتی ہوں، داؤ لگے تو بات بھی چلا لیتی ہوں۔ محترمہ، حکومت بہت بڑی ہوتی ہے، آپ اکیلی کیسے چلا لیں گی؟ ٹیوبل بھی بڑا بڑا ہوتا ہے، انڈے کو سوچنا چل جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی عزیز صاحب، آج آپ کی پٹاری میں کس قسم کی مخبریاں؟ مطلب نہیں ہے ہنسانے والی، اچھا میں سمجھی شاید بڑی بڑی عجیب مخبری ہے اور بڑی دلچسپ مخبریاں ہیں۔ کیا ہے؟ دلچسپ، اچھا انٹرسٹنگ ہے۔ اور دلچسپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روڑے پٹنے والی، حد گئی ہے تمہارے بھائی۔ میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں نظیر، جو ڈش پہلی مخبری چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چھوڑتے ہمیشہ گپ ہے، مخبری نہیں چھوڑتے، ذہن میں رکھو۔ یار یہ سب ہوتا ہے نا میرے پاس، وہ میں چھوڑتا ہوں پٹاری میں سے نکال کے۔ جی 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 جی، یار اسی سے کروا لو، میں نہیں کروں۔ وہ ایسے ہی آپ کو ٹیز کر رہے ہیں آپ۔ پہلے ہی دیکھو نا مخبریوں کا امیج خراب کر دیا اس نے۔
नहीं सर ऐसे नहीं करें, आप सुनाए मुखबरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सुनने में आया है कि उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ गिले शिकवे करते हुए कहा कि यार पार्टी जो इस तरह चल रही है हमारी, अगर मेरे हाथ में 100% इसकी भागदौड़ हो तो मैं इस तरह न पार्टी को चलाऊं जैसे ये चल रही है। और एक गैर मुसद्दका खबर ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा अपने दोस्त को कि इस सूरत हाल में जो इस वक्त हमारी पार्टी की है, मुझे कोई कहे ना कि पीपल पार्टी को वोट दो तो मैं तो नहीं कम से कम दूं। अजीजी साहब ये कैसे हो सकता है? होता है, कई होटल वाले अपने होटल का पका हुआ खाना अपने बच्चों को नहीं खिलाते। और इसके साथ मुखबर मेरा ये बताता है कि ये मियां, उन्होंने ये भी शिकवा किया है कि ये जो खास सीटों पे मिनिस्टरों के मुतल्लिक ही कहा होगा ना उन्होंने, ये जो बंदे बैठाए गए हैं ये ठीक चुनाव नहीं किया गया। और खास तौर पर वो इस बात पे नाला है कि ये जो की पोस्ट है यानी प्राइम मिनिस्टर की, इसके लिए ठीक बंदों का चुनाव नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारे मुर्शद गलत इंतखाब थे। अल्लाह मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद की। यार मैं ऐसी बात कर सकता हूँ? मेरे मुंह में खाक, मैं कहूंगा कि मुर्शद गलत इंतखाब है। सच पर गर्दने रावी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। डिश 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 डिश, सब मेरी तरफ ही हो गया। लो जी, मुखबर बताता है कि नून लीग की मीटिंग हो रही थी, उसमें जनाब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए थे। एक किसी कारकुन ने, अहम बंदे ने कहा कि भाई जी कुछ हमें तैयारी पकड़नी चाहिए, को बंदोबस्त करना चाहिए, इमरान खान ले दे जाएगा जनाब। उसने जब जलसा किया बहुत तगड़ा, तो फिर क्या बनेगा, हमें भी कुछ ताकत का मुय्यारा करना चाहिए। जिस पे चंद सियाने जो थे उधर बैठे हुए अपने हवाले से उन्होंने कहा छड़ तो इस बात को, कोई ऐसी बात नहीं, तुमने देखना इमरान खान ने धूणों में नजर नहीं आना। वो आपस में को वयूरतें तकसीम करने की बातें शुरू कर बैठे, इतना सख्त वो अपना पुगे हुए बैठे थे। लो जनाबी मुखबर बताता है मेरा कि शहबाज शरीफ साहब ने इसमें कहा कि अगर आइंदा जब हमारी हुकूमत बनेगी तो मैंने खादमे आला नहीं बनना, मेरी तरफ से खादमे आला चौरी निसार को लगा देना, मुझे आप दे देना वफाक में वजारते पानी व बिजली, पावर एंड सैनिटरी फिटिंग। अच्छा, सैनिटरी फिटिंग नहीं यार, वो जो होती है वजारते पानी व बिजली यार, इंग्लिश में उसको कहते हैं कि वाटर एंड पावर। वो वाली उन्होंने कहा मुझे वजारत देना। ये जो आया हुआ ना इधर क्राइसिस बिजली का, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग और सारी कौम अकी हुई है, मैं इसको चैलेंज समझ के कबूल करूंगा और लोड शेड खत्म करके तो मैं दाद वसूल करूंगा। पहले तो मैं जालम की नईमें सुना के दाद वसूल करता रहूंगा, अब मैं बिजली की नईमें सुनाया करूंगा। अच्छा, आगे से कारकुन ने कहा जी बिजली की कौन सी नईमें? आगे से कहते हैं बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। डिश। लो जी, एक खतरनाक सांप आपको सुनाने लगा हूं। ज़राई बैंक में राजा परवेज अशरफ साहब ने एक बंदा एज प्रेसिडेंट तैनात किया है, एहसानुल हक साहब। अच्छा, इसके मुतल्लक मुखबर मेरा ये कहता है जी कि ये राजा साहब के भाइयों के बिजनेस पार्टनर रहे हुए हैं। जबरदस्त। और ये भाई साहब जो हैं ये किसी बैंक से को 50 करोड़ के फ्रॉड की वजह से को केस बन गया था तो निकाले गए थे। मजीद जबरदस्त। लो जनाब, इन्होंने ज़राई बैंक में पिछले दिनों 250 नौकरियां दी हैं बैक डेट में। बहुत ही जबरदस्त यार। किसान सपोर्ट सर्विसेज में। ठीक है जनाब। लो जी, 250 नौकरियां बैक डेट में जो दी हैं ये राजा साहब के इलाके में, उनके हलके में दी है। जाहिर है राजा साहब ने लगाया हुआ था, इन्होंने भी तो उनको कुछ लगाना था। लो जनाब, जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ज़राई बैंक का, उन्होंने यार नोटिस लिया, थोड़ी सी इनकी बात से इनकारी करनी चाहिए
को थोड़ी सख्ती की, तो इन्होंने क्या किया कि एक OG1 जो होता है ना, को अफसर सतई सा, उससे बोर्ड पर केस करवा दिया कोर्ट में, और साथ राजा साहब के कान भरने शुरू कर दिए, और बोर्ड वालों को भी कहा कि तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा, फिक्र ना करो, मुझे तुम आंखें दिखाते हो, मैं तुम्हें ऐसे करतब दिखाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगे। लो जी, अभी तक 3 बंदे बोर्ड के ये हटवा चुके हैं, और तीनों ही अहम आदमी हैं। नंबर 1 जो भाई है सुल्तान अली चौधरी, वो भुट्टो साहब के मशीर रहे हुए हैं ज़राअत के, और अमेरिकन क्वालिफाइड आदमी है, ज़राई बैंक के लिए बड़ा कीमती बंदा है ये। दूसरे भाई साहब है डॉक्टर अमीर मोहम्मद साहब, ये भी एग्रीकल्चर के साइंसदान हैं, और ये वो भाई है एग्रीकल्चर का जिसके मुतल्लक इंडिया वालों ने हमारी गवर्नमेंट से कहा था कि सोने के साथ तोड़ के ये बंदा दे दो, इसके वजन का सोना ले लो हमसे, ये बंदा हमें दे दो, क्या भाई हुआ है ये। हाय हाय। तीजे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी अपनी फील्ड का बड़ा बड़ा भाई है, मगर तीनों की छुट्टी हो चुकी है। सरकार जाते जाते इस हुकूमत ने इस तरह के कई करतब दिखाए। हाय हाय। अच्छा यार, बाय द वे, सोने का वजन तो अमरूदों के बराबर है ना। हाँ, डॉक्टर तैयब कहते हैं कि अगर सोना बेच के अमरूद खरीदने पड़े तो खरीद लो। डिश 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 डिश। ओहो। ला जनाब, जो अगली मुखबरी पेश कर रहा हूं वो ये है कि इंतहाबी मुहिम का आगाज हुआ है पिछले दिनों पीपल्स पार्टी का। इस्लामाबाद में 12 कहू में एक फंक्शन अरेंज हुआ, एक मीटंग हुई। उस मीटंग में फरियाल तालपुर साहबा भी तशरीफ फरमा थी, और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला मेहदी शाह साहब भी थे, और नवाज लीग छोड़कर पीपल पार्टी में आए हुए सियासतदान जनाब नवाज खोखर साहब भी तशरीफ फरमा थे। लो जी, मेहदी शाह साहब गिलगित बल्तिस्तान वजीर आला साहब ने जब तकरीर शुरू की तो शुरू में ही उन्होंने कहा कि मौजूद खवातीन और हज़रात, आज की हमारी इस महफिल में भी चंद लोटे बैठे हुए हैं, जिस पे एकदम नवाज खोखर साहब उठे और सीधा फरियाल तालपुर साहबा से जाके कहते हैं, बाजी इन्हें मैंने छेड़े। पापा फरियाल तालपुर साहबा ने कहा कि बेटा उन्होंने नाम ही नहीं लिया, तुम क्यों इतनी तेज उठ के आ गए? कहते नहीं, मैंने इसके मुंह के तासरात देख लिए, इसका मुंह नून की तरह का हुआ था जब इसने कहा इसने मुझे छेड़ा, मुझे नहीं पता इसने मुझे छेड़ा, जिस पे हंसी और गोलगप्पा उधर फैल गया। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, निगरान वजारत उज़्मा का मामला फिर लटक गया। तो मैंने फोन करना था तो बनना था। लटक गया तो मैं क्या करूं, मौज करने दो। मैं तो ईमान से इतना सख्त टेंशन में हुआ हूं, मेरी जवानी में पहली दफा ये निगरान वजारत उज़्मा की सिलेक्शन हो रही है, वरना पहले मैं बच्चा था, मुझे इतनी होश नहीं थी कि ये क्या मामला होता है। ईमान से मैं तो परेशान हो गया हूँ कि यार ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीकाकार है निगरान वजीर आज़म बनाने का। तुम देखो ना जरा, कितने दिन हो गए हैं पूरी कौम को सूली पे टंगा हुआ है, फजूल डिस्कशनें हो रही हैं। अब वो बनेगा, फिर करोड़ों रुपये का खर्चा उस पे होगा कि नया वजीर आज़म आ गया जी, उसकी हलफबरदारी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। हद हो गई है, पूरी दुनिया में यही खज्जल खराबी है यार। कहीं भी नहीं होता, किसी मुल्क में भी ये प्रैक्टिस नहीं होती यार। ये जो इतने दिन से ये प्रैक्टिस हो रही थी, तो मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा शायद ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है, वहाँ पे ये होगा, इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे। और इंग्लैंड में तो नहीं है, जाहिर है, अमेरिका में नहीं है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का एज सच कोई तस्वुर है ही नहीं, और जहाँ पर है भी है वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होता। यानी सदर है, जो सदर मुमलिकत है या जो आइनी सरबराह है रियासत का, वो उस पर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उस पर एतमाद का इजहार करते हुए उसको कहते हैं कि जी आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दो। असल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ पता क्या है, बदएतमादी का। जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रेंथन होना।
اگر الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہو, اتنا بااختیار اور طاقتور ہو, مؤثر ہو, تو پھر کسی انٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اب بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی نہیں ہوتا اس طرح. بنگلہ دیش میں کچھ عرصہ پہلے تک تھا نگران حکومت کا تصور, لیکن موجودہ وزیر اعظم نے آ کے آئین میں ترمیم کی اور یہ ختم کر دیا. اس پر وہاں کی اپوزیشن شور مچا رہی ہے. یعنی ہم اب کلے ہی رہ گئے ہیں پوری دنیا میں نگران وزیر اعظم بنانے والے. اگر دیکھا جائے منصفانہ انتخابات کے حوالے سے تو یہ ایک اچھا تصور لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر اس کا بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں جائزہ لیا جائے کہ کیا یہ جو نگران حکومت ہے, غیر جانبدار جو نگران حکومت ہے, کیا وہ صرف ایک ایسا فیکٹر ہے جو منصفانہ انتخابات کی ضمانت دے سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ دیر از اے بگ نو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک فیکٹر پہ آپ ساری توجہ دیں اور آپ جو ہے بالکل فیئر اینڈ فری پول کروا لیں. نہیں, ہمارا اپنا سٹائل ہونا چاہیے, چونکہ پوری دنیا میں جس طرح کی ہم نے ترقی کی ہے اس طرح کی کسی اور ملک نے نہیں کی. اچھا تم یہ دیکھو کہ تو دیکھو نا ترقیوں کی منزلوں پہ پہنچ گئے ہوئے. بالکل دیکھو ہوتا کیا ہے کہ نگران حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ خواہ کتنی ہی زیادہ غیر جانبدار کیوں نہ ہو, وہ ایک کمزور حکومت ہوتی ہے. ہمارے سسٹم میں, ہمارے سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی بیوروکریسی ہے نا, تو کیا بیوروکریسی جو ہے وہ نگران حکومت کو اتنی اہمیت دیتی ہے اس کے احکامات کو جتنی وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے نگران ہی ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, اس کو کوئی بھی اتنی اہمیت دیتا ہی نہیں. اور بیوروکریٹ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے 1-2 مہینے کے یہ مہمان ہیں, انہوں نے رخصت ہو جانا ہے, اس لیے وہ کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا. جی بھائی جی, اور وہ بھی بیچارہ چھیڑتا بھی نہیں ان لوگوں کو, خود بھی ڈرتے, وہ خود بھی سمجھدار ہوتے ہیں. ظاہر ہے سیانے بندے کسی کو لگاتے ہیں نا جی نگران وزیر اعظم, وہ خود بھی کسی افسر کو نہیں چھیڑتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ افسر دی پچھاڑی تے گھوڑے دی یا گاڑی کو ڈری دا. اچھا, اور سب سے سچ پٹھا نہیں میں کہہ گیا ابھی ویسے اب تو افسر بھی دلتیاں مارنی شروع ہو گئے. میں نے تو سنا کہ یہ جو نگران حکومت بنتی ہے, ان کے وزیر شیر جو ہوتے ہیں نا, یہ تو افسر کے پاس سے گزرے تو افسر بڑا مذاق اڑاتے ہیں ان کا, کئیوں کے پیچھے سے کر دیتے ہیں سوری سر, سوری کوئی نہیں, گدا بندہ ہوا ہے. تم میں سے مجھے بتاؤ کہ کیا یہ جو اتنا پیچیدہ ایک آئینی طریقہ کار بنا دیا گیا ہے نگران حکومتوں کے قیام کے لیے, کیا اس کے بعد ان کی غیر جانبداری جو ہے وہ ابو بورڈ ہوتی ہے؟ بالکل نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ ایسے ہوتا ہے. اور ویسے بھی تم دیکھو کہ اگر ایک امیدوار کا نام نون لیگ کی طرف سے دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, یا ایک نام پیپلز پارٹی کی طرف سے آتا ہے اور جو فریق دوم ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, تو کیا جو جس اگر ایک اس میں سے امیدوار کا انتخاب ہو جاتا ہے, خواہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو یا کمیٹی میں ہو یا ابتدائی مرحلے میں ہو جائے, تو جس کی طرف سے اس کا نام نہیں آتا ہے, جس کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے, کیا پھر اس کے حوالے سے اس کی غیر جانبداری جو ہے وہ اتنی ہی کریڈیبل ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال. تم یقین کرو کہ میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں, مجھے اگر اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی چیز لگی ہے نا تو وہ یہ نگران وزیر اعظم کا چناؤ ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے کہ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, 3 نام آپ دے دیں, 3 ہم دے دیں گے, بیچ میں سے کوئی اپنا چن لیں گے. اور انہوں نے بھی تینوں اپنی پارٹی کے اپنی لائکنگ کے دیے ہوئے, انہوں نے بھی تینوں اپنی لائکنگ کے اپنی پارٹی کے دیے, کون سا غیر جانبدار بندہ آپ لے گئے. سب سے زیادہ عجیب و غریب بات پتہ ہے کیا ہے, کہ تمام تر زور جو ہے وہ ایک شخص کی غیر جانبداری پہ ہے, اس کی اہلیت پر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, یہ عجیب و غریب بات ہے. غیر جانبدار چاہیے جو نہیں ہوتا. ہاں, اگر چلے ہو بھی تو اس کا مطلب ہے کہ غیر جانبدار ہونا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کا اہل ہونا یہ زیادہ ضروری نہیں ہے. یعنی اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ کیا وہ اتنے بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. ملک میں اب غیر جانبدار تو کئی شخص ہوتے ہیں, ایک عام کسی محلے میں رہنے والا ایک عام انسان وہ بھی غیر جانبدار ہوتا ہے, تو کیا اس کو آپ یہ ذمہ داری تفویض کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. سر جو بھی ہے نگران حکومت سے ایک غیر جانبدار تاثر تو پیدا ہوتا ہے نا. ہم نگران حکومت کی مخالفت نہیں کر رہے کہ نگران حکومت کا قیام غلط ہے, بلکہ بات یہ کہ اتنا لمبا چوڑا جھنجٹ پالنے کی کیا ضرورت ہے اگر نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے
کہ فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے جا کے آخر میں, تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو حکومت پہلے سے موجود ہے اس کے اختیارات کو ایک مقررہ تاریخ پر جا کر اس کے کچھ اختیارات کو کم کر دے کہ اس تاریخ کے بعد آپ انتخابات کی نگرانی کرنے جا رہے ہیں تو آپ فلاں فلاں جو اپنے اختیارات ہیں ان کو استعمال نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھو نا, الیکشن کمیشن لاکھ نیک نیتی کا مظاہرہ کیوں نہ کرے, لیکن اگر وہ نون لیگ کا دیا ہوا امیدوار چن لیتی ہے بطور وزیر اعظم تو عوام میں یہ تاثر آئے گا کہ الیکشن کمیشن کا جو جھکاؤ ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے, اور اگر وہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا امیدوار چن لیتا ہے تو پھر عوام میں یہ تاثر آئے گا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت ایک ہی. بالکل. اب دیکھو نا, الیکشن کمیشن نے تو انہی 4 امیدواروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے نا, الیکشن کمیشن نے اکڑ بکڑ تو کرنا نہیں. اہلیت تو کوئی بھی نہیں دیکھتا, ہمیں اپنے اپنے نام دے رہے ہیں. یہ دیکھو نا وزیر اعلیٰ کے لیے پنجاب کے لیے یہ جو حفیظ اختر رنداوا صاحب کا نام دیا گیا ہے, یہ سابق چیف سیکٹری ہیں مشرف دور کے اور کاف لیگ دور کے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ان کو کئی دفعہ شکایتیں لگانے کے باوجود, ان کے نوٹس میں ہونے کے باوجود یہ تو گندا ڈانس نہیں بند کرا سکے تھے, انہوں نے صاف الیکشن کہاں سے کرانا ہے بھائی. تو پھر بات تو یہی ہے نا کہ اگر ہمارا الیکشن کمیشن اپنا رول صحیح انداز میں پلے کرے, یعنی پوری طاقت کے ساتھ, پوری توانائی کے ساتھ, تو پھر ہمیں اس لمبے چوڑے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار. میرے خیال میں تو نگران وزیر اعظم وہ کھیتوں میں کھڑا بڑھاوا نہیں ہوتا, صرف کھڑا ہوتا ہے کاؤں اڑانے کے لیے اور کچھ نہیں وہ کر سکتا. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, تبدیل ہوتے ہوئے موسم میں بدلتے ہوئے پہناووں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور فیشن ڈیزائنر جناب زی وی ایس. ہائے زی وی ایس. ہائی جونی, آیا کہ نہیں میری لائن پہ؟ پہلے پنڈوں کی طرح کہتا ہوتا تھا خوش آمدید. جونی, یو آر لوکنگ آسم. ابھی تو تم میرے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے, اگر میری ڈیزائننگ پہنی شروع کر دو نا تو مت مار دو. اللہ بچائے مجھے تمہارے ڈیزائن کردہ کپڑوں سے. تو بتاؤ ذرا, میرے ڈیزائن کردہ کپڑوں پہ کلاشنکوف کا بخام آتے ہیں, ہاتھ ہو گئی ہے تمہارے والی. میرے تو آ کے دیکھو آؤٹ لیٹ پہ لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. کتنا کتنا بڑا آدمی شہر کا کھڑا ہوتا ہے لائن میں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یار میں بےہودہ قسم کے ڈریسز نہیں پہنتا. بےہودہ دیکھو نا جو کیا ہو گیا اسے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو. زی وی ایس, یو نو, شہر کی بڑی بڑی امیر خاتون, بڑی بڑی فیملیز کی منتیں کر رہی ہوتی ہیں فون کر کر کہ زی وی ایس پلیز ڈیزائن کر دو میرے ڈریسز. یہ جو بڑے بڑے برینڈ ہیں نا, پوکوچو, ہنس رہی ہو, پکنی والوں کا مینیجر تو ہر وقت ہی میرے فون کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. بگرو والے بھی سارا دن کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارا کچھ کرو, ڈیزائننگ ہمارے لیے کرو. میں تو بڑی بڑی برانڈ کمپنیوں کو نہیں میں لفٹ کرواتا. بائی دا وے, کون سے برانڈز ہیں؟ ایکسکیوز می, تم نہ بولو بیچ میں, تمہیں سارا پتہ ہے. اس کو تو میں 3-4 اس طرح کے اور برانڈ بتا دوں, اس کو کیا پتہ چلے. جو نو الیکشنوں کا کتنا رش ہے میری آؤٹ لیٹ پہ. تو اور کیا, اتنے پولیٹیشن آ کے منتیں کر رہے ہیں ایچکن سلوانے کے لیے. اچھا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس کو ہاں کروں کس کو نہ کروں. اتنی ایچکن سی ہے, ساری ادھر ادھر بھی ہو گئی ہے. ہنسی والی بات تمہیں بتاؤ, میں نے غلطی سے امیر مقام صاحب کی ایچکن سی کے تو ٹی سی ایس فاروق ستار صاحب کو کر دی. فاروق بھائی نے مجھے فون کیا, کہتی ہے تجھے کہا تھا ایچکن سی, تو نے تمبو سی کے بھیج دیا. یہ تو بتاؤ اس میں گھسلن کس طرف سے ہے اور کتنے نمبر بٹن میں سے منہ نکالنا. ادھر سے امیر مقام کو فاروق ستار کی ایچکن بھیج دی. اس نے مجھے فون کے اوپر اتنا جانا ہے, زی وی ایس تجھے ایچکن کہا تھا سینے کے لیے, تو نے ہاتھ تھلا رومال سی دیا. دھڑا دھڑ سی رہا ہوں میں تو ایچکن اور واسکٹس. اچھا یہ بتائیں, سمر کلیکشن کب آ رہا ہے آپ کا؟ سمر کلیکشن تو بعد میں آئے گا, ابھی تو میں الیکشن کلیکشن کر رہا ہوں. صرف سیاستدان ہی نہیں الیکشنوں میں پیسے کماتے, ڈیزائنرز کی بھی موج لگی ہوتی ہے. کئی بیچارے سیاستدان تو آ کے مجھے کہتے ہیں کہ زی وی ایس ہمارے پاس 600-700 بینر بنا ہوا پڑا ہے ہمارے نام کا, ہم نے پارٹی بدل لی ہے. سیدھا نہیں نہ کہتے لوٹے ہو گئے.
اچھا کہتے ہیں کسی طریقے سے وہی بینر ہے, اس کی ڈیزائننگ نہیں کر دو اور پارٹی کا نام بس چینج کر دو. میں نے ایسے پرانے بینروں کو نیفے ڈال کے نیا بنایا ہے. اور پارٹی کی جگہ میں نے ایسا دل بنا کے ٹکڑا لگا کے اوپر نئی پارٹی کا نام لکھ کے دیا. بڑے خوش ہوتے ہیں, کہیں تو میرے ساتھ فری ہو جاتی ہے, کہتے ہیں الیکشن جیت گئے تھے آگے نچنا بھی ہوں. میں ڈیزائنر ہوں, گجرات نہیں آگے تیرے جتن تے نچا ہوتے ہیں. کل تو آ کے کہیں گا میرے گھر منڈا ہویا ہوتے آ کے نچ. تو زیویس آپ ڈانس نہیں کرتے؟ وہ اپنی شوق سے کرتا ہوں, کوئی کمٹمنٹس پہ تو نہیں کرتا. ہاں فرینڈز اکٹھے ہوئے ہو تو بندہ موج میلہ کر لیتا ہے. اب جس سیاستدانوں کے اندر کھڑا ہو کے کون ڈانس کرے, توبہ استغفار, اتنے خرد رہے اتنی بڑی مچھوں والے. ہر دوسرے نے تو کندھے پہ کلاشن کوف لٹکائی ہوتی ہے, بندہ ذرا اچھا ٹھمکا لگا دے ادھر سے برسٹ نکال رہے ہو, بندہ ڈھولکی کی بجائے اوپر برسٹ پہ ناچ رہا ہو. فٹے منہ, کیا ضرورت ہے اس طرح کا ڈانس کرنے کی؟ اوپر سے ان سیاستدانوں کے فنکشنوں پہ تو میاں والی کے دوست بھی آئے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, اتنا لمبا ان کا پیر ہوتا ہے. توبہ, انجنیری جوتی پئی ہو تو بندہ بیچ بیٹھ کے راوی پار کر لیں. اور وہ تو ہوتے بھی فائرنگ کے شوقین ہیں, وہ تو اترے گولیاں چلا کے بڑکا بھی مار دینا. فٹے منہ, بندہ پوچھے بنائیاں جرمن والیاں نے نکلیاں پستول چنے, تو میرا گھوڑا دبا کے بڑکا مارن دی. زیویس سیریسلی بتاؤ, موسم بہار کی آمد ہے, کچھ تو ڈیزائن کیا ہوگا. میں نے کیا ڈیزائن کرنا ہے, اللہ واللہ ہی ہو جاتا ہے ڈیزائن. ابھی میں کھلے پانچے والے ڈیزائننگ کر رہا ہوں ایک سوٹ. ہاں ابھی کل پرسوں میں ڈیزائن کاٹ رہا تھا, پانچے کے اوپر میں نے کینچی رکھی, مجھے نیچ آ گئی. کینچی ذرا ادھر کو چال پڑی, پہنچا ایڈا بڑا کٹے آ گیا. نیچ دی وجہ تو نواں ڈیزائن بن گیا, ایڈے بڑے پہنچے آیا. اس کو آپ سمر نچ کلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. بس اللہ نے انجی روزی لائی ہوئی ہے, نیچ آوے تے نواں ڈیزائن, کھنگ آوے تے نواں ڈیزائن, کینچی چنگل آ جاوے تے نواں ڈیزائن. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.